وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہیں تو اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں ہیں۔ ایک وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ حالت دیکھ کر آپ آئے، انتہائی ملول اور غمگین ہو کر گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں ایک قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال ہے۔ حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں۔ سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا نا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلا لائیے۔ حضور گئے، وہ سب آ گئے۔ اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا، میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے۔ اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے۔ ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے، دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ملتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو الصدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے، صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصدیقۃ الکبریٰ، جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، تو اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی، مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی ہے، والدہ کی شفقت بھی دی ہے۔ حضور محروم ہوئے بہت ارلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت جلد محروم ہوئے۔ عمر کا فرق اتنا تھا، 25 اور 40، اندازہ کیجیے۔ اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی، 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا۔ تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے دیکھیے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنا دوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کی سی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے، وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدروح ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آ گیا۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔
فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی بدروح نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدروح ہوتی تو لذت لیتی، وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا.